اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، اور دھوکہ دینے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود ہی وہ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مزاح کی سزا دیتا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کو بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، ورنہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی اس کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے اوپر کی بڑھ کر، سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اس کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دے۔ سو جب انہوں نے ان کے نام بتائے، اس نے فرمایا کیا میں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس نے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلا میری آیات پر تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔